اور نابیہ کے پیروں تلے سے زمین اس وقت کھسک جاتی ہے جب وہ دیکھتے ہیں اقبال جو ہے وہ اس کے باپ سے کچھ بات کر رہا ہے اور انہیں موبائل میں کچھ دکھا بھی رہا ہے۔ اب یہ انابیہ کا جو پریشانی کا سلسلہ ہے نا، یہ شروع ہو چکا ہے، کیونکہ ایک طرف وہ مریم کی طرف سے پریشان تو دوسری طرف اقبال نے انٹری مار دی ہے، اور یقیناً اقبال کی انٹری جو ہے وہ بلا وجہ نہیں ہے، یقیناً انابیہ کے جو بھانڈے ہیں وہ پھوٹنے والے ہیں۔ انابیہ اقبال کو دیکھ کر بڑی پریشان ہوتی ہے اور شاویز سے کہتی ہے، یہ تو اقبال ہے جس کے ساتھ مریم پکڑی گئی تھی، مگر یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ تبھی شاویز کہتا ہے، میں پتہ کر آتا ہوں۔ مگر انابیہ کو یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہیں شاویز کو وہ کچھ بول نہ دے، اس لیے خود شاویز کو اپنے پاس پکڑ کر بٹھا لیتی ہے اور کہتی ہے، نہیں تم ابھی مت جاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ شاویز ہنس دیتا ہے، مگر دوسری طرف اقبال جو ہے وہ شکیل صاحب کو انابیہ کے کرتوت بتا دیتا ہے۔ وہ شکیل صاحب سے کہتا ہے کہ جو کچھ اس رات ہوا وہ سب ایک پلاننگ کے تحت ہوا تھا۔ انابیہ بی بی نے مجھے پیسے دیے تھے اور مریم بی بی پر تہمت لگانے کے لیے کہا تھا۔ میں بڑا پریشان ہوں، جس دن سے میں نے یہ کام کیا ہے اس دن سے میری بیوی اور میرا بیٹا دونوں بیمار ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے اللہ کی پکڑ ہو چکی ہے، اس لیے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ شکیل صاحب تو لاؤڈ بولنے لگتے ہیں، کہتے ہیں تمہیں شرم نہیں آئی؟ اور اسی محفل میں جہاں انابیہ بڑی شان سے دلہن بنی بیٹھی تھی اس کی تاریخی بے عزتی ہوتی ہے، اس کے کرتوت کھلتے ہیں، اس کے کیے گئے تمام کرتوت جو ہے اقبال سامنے لے آتا ہے۔ وہیں اویس بھی آ جاتا ہے، اویس بھی انابیہ کے سارے کرتوت کھول دیتا ہے کہ میں نے طلاق جو ہے۔ انابیہ اس محفل میں تماشا بن جاتی ہے، جہاں شکیل صاحب انابیہ کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارتے ہیں، وہیں پر جو شاہویز بھی انابیہ کو دھتکار دیتا ہے، ٹھکرا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یہ نکاح نہیں کر سکتا، تم اتنی بڑی جھوٹی ہو، اتنی بڑی فراڈ ہو، تم نے مجھ سے کیا کچھ کہا تھا مریم کے بارے میں، اور یہ سب تم نے کیا تھا، مجھے تم سے یہ امید نہیں، اب میں۔ اور نابیہ تو چیخنے چلانے لگتی ہے، وہ کہتی ہے، شازیز تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، تمہیں مجھ سے نکاح ہر حال میں کرنا ہوگا اور اس مریم کو طلاق بھی دینی ہوگی۔ میں نے جو کیا، مجھے جو صحیح لگا میں نے وہ کیا، اس مریم کو اپنی زندگی سے نکالنے کے لیے۔ وہیں شکیل صاحب کہتے ہیں، تم نے گناہ کیا ہے، تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ تبھی اقبال تو معافی تلافی کر کے یہاں سے چلا جاتا ہے، لیکن اویس جو ہے وہ بھی بتا دیتا ہے کہ کس طرح انابیہ کے کہنے پر اس نے مریم کو طلاق دے دی۔ وہ مریم کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگتا ہے۔ مریم اویس سے کہتی ہے، میرے سامنے سے چلے جاؤ، تمہیں مجھ پر نہیں انابیہ پر بھروسہ تھا، تم نے اس کی بات مانی، ٹھیک ہے، اب معافی مت مانگو مجھ سے۔ یہیں پہ شاویز آگے بڑھتا ہے، مریم کا ہاتھ تھام لیتا ہے اور اپنی ماں سے کہتا ہے، اماں یہاں سے چلے، میں اگر یہاں پر کچھ اور دیر بھی رکا نا تو میری سانسیں رکنے لگیں گی، مجھے اتنی زیادہ اسمیل آ رہی ہے انابیہ کے پاس سے، مجھے لگتا ہے یہ ایک بدبودار کچرا ہے جس کے پاس میں کھڑا ہوں۔ انابیہ اتنی بے عزتی برداشت نہیں کر پاتی اور وہیں جو ہے زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے۔ اب شکیل صاحب تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کی پیاری بیٹی عنایہ کی شادی میں اس طرح بھانڈے اس کے پھوٹیں گے اور اس طرح وہ ذلیل ہوگی۔ شکیل صاحب کی عزت کا بھی تماشا بن جاتا ہے اور انہیں وہیں ہارٹ اٹیک آتا ہے اور وہ بیچارے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، جبکہ ہنا اب یا پاگل ہو جاتی ہے، سامعین بیوہ ہو جاتی ہے، اور بیٹی کا دکھ اوپر سے بیوگی انہیں بھی خوب سزا ملتی ہے، اور اس سزا تو منی ہے، ہر غلط اور صحیح میں اپنی بیٹی کو ساتھ دیتی رہیں اور مریم اور اس کی ماں کے ساتھ برا سلوک کرنے میں یہ بھی آگے تھیں، تو پھر سزا تو ملتی ہے۔ برے کام کا انجام تو برا ہی ہوتا ہے، کانٹے بو گے تو پھولوں کی تمنا کیسے کر سکتے ہیں؟ تو امید ہے کہ اینڈ ایسا ہی ہوگا۔ ویسے یہ سب ٹیزر دیکھنے کے بعد ہم آپ کو بتا رہے ہیں، لیکن بہرحال غلطی کا اندیشہ ہوتا ہے، کچھ اوپر نیچے ہو سکتا ہے، لیکن اینڈ